بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شوال چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، واقع کربلا کی دوسری ویڈیو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ روانگی۔ ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو آپ نے جواب دیا، میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا پیچھا کیا گیا مگر وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت لینے کا اہم موقع ضائع کر دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا وہ 27 رجب 60 ہجری میں اہل و عیال کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام کیا۔ حضرت مسلم بن نقیل کی کوفہ روانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خط آنے کے بعد مسلم بن نقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہاں کی اصل صورتحال معلوم کر سکیں۔ مسلم بن نقیل کی کوفہ پہنچنے کے پہلے دن ہی 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفی کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر حضرت مسلم بن نقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا خط لکھا۔ ان حالات کو دیکھ کر یزید نے فوراً ہی عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن نقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی، اور اس کے بعد ہر محلہ کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن نقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن نقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبداللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم بن نقیل کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی، اور یہ خبر شہر میں پھیلا دی گئی کہ ہانی قتل ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مسلم بن نقیل 18,000 ہمنواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور ان رؤساء کو کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخرکار مسلم بن نقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن نقیل نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن نقیل تن تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے ان کو امان دے کر گرفتار کر لیا کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔
لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پس پش ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا، اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں، اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سفر کوفہ۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کی پوری کوششیں کیں، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر نے سب نے آپ کو مشورہ دیا، چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج، سامان اور سب کچھ موجود ہے، اور کوئی قابل اعتماد نہیں کہ اس لیے کہ آپ وہاں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جد و جہد کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب حضرت امام حسین علیہ السلام راضی نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کو کوفہ کے بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ آپ کوفیوں سے کہیں کہ وہ یزید کے حاکموں سے نکالیں اور پھر وہاں جانے کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ لے کے نہ جائیں، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذوالحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا۔ دوستو، اس واقعے کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔